So this is the further extension of the previous module, consumption of wealth. And in this, under this heading, we will be discussing something in addition to the previous discussion. We were discussing about the three major categories, and they are miserliness, extravagance, and moderation. So first of all, miserliness. So miser is one who does not spend on himself and his family according to his mean. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو بہت ہے، مگر نہ ہی وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ ہی وہ اپنی ضروریات کو ایڈریس کرتا ہے اور نہ ہی اپنی فیملی کی ضروریات کو ایڈریس کرتا ہے. بٹ وٹ از امپورٹنٹ ہیئر اکارڈنگ ٹو ہز مین. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے اور اس کو فورس کیا جائے کہ اسپینڈ، آپ خرچ کریں، بلکہ اکارڈنگ ٹو ہز مین، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے اتنی اسپینڈنگ بھی وہ نہیں کرتا. اینڈ آلسو ڈز ناٹ اسپینڈ آن اینی چیریٹیبل پرپز. جب وہ اپنے اوپر ہی نہیں کر رہا اور اپنی فیملی پہ بھی نہیں کر رہا تو یہ تو ایک بہت ہی خام خیالی ہوگی. بہرحال نہ ہی وہ کسی ایسے مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے جو کہ فلاح سے تعلق ہو، کوئی فلاح و بہبود سے اس کا تعلق ہو، نیکی کے کام سے اس کا تعلق ہو. ایکسٹراویگنس. سو 3 points are there to understand what is extravagance. Number 1, کہ اسپینڈنگ ویلتھ آن unlawful things. کہ آپ اسپینڈ تو کر رہے ہیں مگر ایسی چیزوں پر اسپینڈ کر رہے ہیں جو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے حرام ہیں، وہ قانونی نہیں ہیں. نمبر 2, ایکسیسو ایکسپینڈیچرز آن lawful things. کہ ایکسپینڈیچر تو آپ کا جو ہے وہ قانونی طور پہ جو چیزیں شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے حلال ہیں، اسپینڈنگ تو آپ کی انہی چیزوں میں ہے مگر وہ ایکسیسو ہے، حد سے زیادہ ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے. اینڈ دی تھرڈ ون، ایکسپینڈیچرز فار گڈ اینڈ چیریٹیبل پرپز میئرلی ٹو شو آف. کہ آپ اسپینڈ تو کر رہے ہیں، غیر قانونی بھی نہیں ہے اور لافل ہے، لافل ہونے کے بعد ایکسیسو بھی نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے، مگر آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی نمود و نمائش کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے ان دا سوسائٹی. Now what is moderation? So moderation between two extremes of miserliness and extravagance has been recommended by Islam is golden mean. تو extravagance اور miserliness کے درمیان کا جو راستہ ہے اسے اسلام نے moderation کہا ہے اور اسی کو گولڈن پرنسپل کے طور پہ متعارف بھی کروایا ہے. Discussing consumption of wealth in perspective of human wants and their satisfaction, what is important to understand, if you satisfy one want, another would arise, and if that is satisfied, still another one would emerge, and thus your struggle would go on through all your life to satisfy an endless chain of wants. This is very important. انسان کی خواہشات وہ لاتعداد ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہیں، اور اگر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دے تو یکے بعد دیگر اس کی خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں اور جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز ہیومن وانٹس آر ان لمیٹڈ. کہ انسان کی جو خواہشات ہیں اصل میں وہ لاتعداد ہیں. So classification of human wants, they can be classified into 3 major categories. Number 1, necessaries. Number 2, comforts. And number 3, luxuries. Necessaries میں کیا ہے؟ It includes food, clothing and shelter. روٹی، کپڑا اور مکان یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. Comforts, it includes good food, good clothing and good house. Enjoyments of comforts is permissible in Islam up to some extent. کہ انسان کمفرٹس کو حاصل کر سکتا ہے اور اسے یوٹیلائز بھی کر سکتا ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے، ہاں اگر وہ حد سے زیادہ ایک ایکسیسو ایکسپینڈیچر میں نہ چلا جائے. دی تھرڈ کیٹیگری از لگژریز. ایکسیسو ایکسپینڈیچرز یعنی جب کمفرٹ کے حصول کے لیے اگر آپ ایکسیسو ایکسپینڈیچرز کی طرف چلے جائیں گے تو وہ یقیناً لگژری میں کاؤنٹ ہو جائے گا. تو ایکسیسو ایکسپینڈیچرز آن ان نیسیسری وانٹس، یوز آف گولڈ سلور ویسلز، سونے اور چاندی کے آپ برتن استعمال کریں. لیوش ایکسپینڈیچرز آن میرج فنکشن،
کہ جو شادیوں کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں فضولیات اور اس میں ابس چیزوں میں جو ہے وہ خرچ کرنا اور ایسے اخراجات کرنا کہ جس سے کوئی حاصل اور کوئی حصول نہیں ہے. فار ایگزامپل فائر ورک، کہ اس کا نہ کوئی ریٹرن ہے، نہ ہی وہ نیدر اٹ از پریز نور اٹ از امپورٹنٹ ان سچ فنکشنز، اس کے باوجود آپ کرتے ہیں. اینڈ ادر فیسٹیولز، اینڈ ابو آل ویسٹیج آف ہیلتھ آن گیمبلنگ and prostitution. Now, standard of living under the heading consumption of wealth. کہ standard of living کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ It means the mode of living and level of comfort a person enjoys in society. But according to economists, standard of living means minimum amount of necessaries and comforts which man regards absolutely essential for him. So this is the basic principle of Islamic economic system, that every citizen of the state should have at least basic necessities of the life. کہ جو بنیادی ضروریات ہیں، جب ہم اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہونا چاہیے، تو اس میں 3 کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی ہیں. ایک نیسیسریز ہیں، آپ کی بیسک نیڈز ہیں، ایک کمفرٹس ہیں، اور تیسرا لگژریز ہیں. تو اس میں اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو بیسک جو نیڈز ہیں وہ سب کو میسر ہوں اور اس سے کوئی محروم نہ رہے.